السلام علیکم خاتون حضرات، میں اسرار احمد کسانہ۔ 2-3 چیزوں پہ بات کرنی ہے۔ نمبر 1 تو تھوڑا-سا ذرا میڈیا کی بات کریں گے، اور اس کے بعد تھوڑی-سی میری جو بنیادی بات آج ہوگی وہ عدلیہ کے حوالے سے ہوگی، اور پھر آخر میں ایک آدھی اسٹوری میں آپ کو انٹرنیشنل بھی بتاؤں گا آپ کو۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ جو پچھلے 24 گھنٹے میں کوئی 3 شوز کے اندر وہ چیزیں آپ نے دیکھی ہیں پاکستان میں، جن کا ہم پہلے بھی اظہار کرتے رہے ہیں اور جن کے بارے میں کنسرن شو کرتے رہے ہیں کہ پاکستانی میڈیا کی جو صورتحال ہے وہ کدھر جا رہی ہے۔ اور ہم یہ اکثر کہتے رہتے ہیں کہ یہ جو ریٹنگ کی دوڑ ہے، اور اس ریٹنگ کی دوڑ میں ایک ریٹ ریس لگی ہوئی ہے کہ میں کیسے ریٹنگ زیادہ لوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں کیسے زیادہ لوں۔ اب وہ جو طریقے تھے وہ ختم ہو گئے ہیں، اب کتنی نئی جدت آئے گی اس میں۔ تو ہم پھر اس میں دیکھتے ہیں کہ جتنا بھی کوئی زیادہ عجیب عجیب قسم کے طریقے کوئی ہو سکتے ہیں وہ یوز ہوتے ہیں، اور اس سے پھر ریٹنگ جو ہے وہ ملنے کی کوشش ہوتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم وہ کہا گیا نا کہ مار ڈالا پہچانے جانے کی خواہش نے، تو انسان کو یہ جو چیز ہے نا یہ لے بیٹھتی ہے کہ میں بڑی چیز ہوں، میں بہت آگے جاتا ہوں، اور میں بڑی میری ریٹنگ ہے، اور میرا یہ ہے وہ ہے۔ اس چیز نے آپ یقین کریں کہ ہماری تمام تر جو میڈیا انڈسٹری ہے اس کو متاثر کیا ہے، اور یہ اکثر ہم بات بھی کرتے رہے ہیں، اور پہلے بھی کرتے رہے ہیں، اور اب بھی کہیں نہ کہیں آپ سے بات ہوتی رہتی ہے کہ نئی نئی چیزیں اس طرح کی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے تاکہ آ، مختلف قسم کی حرکتیں کر کے آپ کی جو اٹینشن ہے اس کو اٹریکٹ کیا جا سکے۔ تو یہ انتہائی خطرناک ٹرینڈ ہے، اور میں اکثر یہ کہا کرتا ہوں کہ پاکستان کو کوئی چیز بھی جو ہے وہ خراب نہیں کرے گی، خدا نخواستہ پاکستان کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ 2 چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ ہمارے لیے خطرناک ہیں، ایک ہے ریٹنگ اور دوسری ہے ڈیٹنگ۔ یہ جو دونوں چیزیں ہیں، کیونکہ ایک نے ہماری جو جو ایک اوور آل امیج ہے اس کو تباہ و برباد کر دیا، اور دوسرے نے ہماری اخلاقیات تباہ کر دی، اور دونوں ہی نے معاشرے میں وہ ابتری پیدا کر دی ہے کہ جو اس لیول پہ ہمیں لے کے گئی ہے جہاں سے اب واپس آنے کے لیے بہت بڑی ایک ایفرٹ کی ضرورت پڑے گی۔ ہماری اخلاقیات کا جنازہ نکل چکا ہوا ہے، آپ دیکھتے ہیں خبریں روزانہ ہم باہر رہتے ہوئے سنتے ہیں تو شرم آتی ہے۔ میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ لوگ پاکستان میں خبریں کیسے دیکھتے ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ نہیں دیکھتے ہوں گے، کیونکہ اگر کوئی دیکھتا ہوگا تو وہ اکیلے دیکھ سکتا ہے، وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے خبرنامہ نہیں دیکھ سکتا۔ پی ٹی وی کا خبر نامہ ہوتا تھا تو اس میں دیر ور نو بلشز، لیکن اب صورتحال یہ ہے کہ یہ جو میڈیا میں یہ ہماری ابتری آ گئی ہے اس میں بہت ہی گند پڑ گیا ہوا ہے۔ اور آپ نے دیکھا کہ میں نام نہیں لینا چاہتا، تینوں جو شوز ہیں وہ میرے جاننے والے دوست ہیں، اور ان کے ساتھ ہم نے کام کیا ہوا ہے، لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ ہمارے اوپر ایک ذمہ داری آتی ہے، اور میں نے اس وقت بھی جب ایک شخص کے بارے میں بڑی سیاستدان کے بارے میں گھٹیا قسم کی خبریں آئی تھیں تو میں نے کہا تھا کہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارا میڈیا کا جو لوگ ہیں، جو اینکرز ہیں اور جو ان کی مینجمنٹ ہے، وہ یہ طے کریں گی کہ جو لوگ اس طرح کی خبروں میں رہے ہوں گے ان کو ہم اپنے شوز میں نہیں بلائیں گے۔ کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں نا۔ کیا ہو جائے گا؟ مطلب ہے کہ کیا وہ پرائم منسٹر بنے ہوئے ہیں کہ جن کے بغیر آپ کا شو نہیں چل سکتا؟ وہ اپنی اپنی پارٹی میں ان کی ریپلیسمنٹ کوئی نہ کوئی اور بھیج دیں گے، لیکن کم از کم آپ تو اپنی جگہ پہ یہ ایک چیز طے کر لیں گے کہ ہم اس شخص کو نہیں بلائیں گے جس کے اوپر گھٹیا قسم کے الزامات اور گھٹیا قسم کی ویڈیوز اور اس طرح کی جو اخلاق باختہ قسم کی حرکتیں ہیں وہ سامنے آ چکی ہوئی ہیں۔ ان کے بھی میں نام نہیں لینا چاہتا، لیکن آپ کو سب کو پتہ ہے۔ تو اس طرح کے لوگوں کو نہیں بلانا چاہیے تھا، اور اس طرح کی جو شوز ہیں میرا خیال ہے کہ مینجمنٹ اور پیمرا کو خاص طور پہ، پیمرا بھی اب کیا بتائیں، پیمرا بھی کیا، پیمرا میں بھی تو لوگ ان کے بیٹھے ہوئے ہیں جن کا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے، اور وہاں پہ بھی کوئی نہیں بولتا کیونکہ انہوں نے اپنا حق خدمت ادا کرنا ہے، اور جس طریقے سے وہ آئے تھے مجھے اس کی پوری کی پوری کہانی اس لیے پتہ ہے کہ آئی واز پارٹ آف اٹ، تو مجھے پتہ ہے اس طرح کہ وہ کیسے آئے تھے اور کس طرح کے چیئرمین بنے تھے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں اس میں بہت ضروری ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے
اجتناب کیا جائے اور ہمارا جو میڈیا ہے اس کو اپنی ڈائریکشن جو ہے وہ ٹھیک کرنی چاہیے، تاکہ اخلاقیات جہاں تک ہم ٹھیک کر سکتے ہیں قوم کی، ہمیں اپنا رول پلے کرنا چاہیے۔ میڈیا کا صرف یہ رول نہیں ہے کہ وہ ایڈورٹائزمنٹس لیتا رہے اور باقی اور اس کا کوئی کام ہی نہ ہو۔ میڈیا کا کام ایجوکیشن کرنا بھی ہے، میڈیا کا کام لوگوں کو گائیڈ کرنا بھی ہے، لیڈرشپ کا رول بھی میڈیا کا ہے۔ میڈیا کا صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے ادھر سے خبر اٹھائی اور اس کو چسکا مسکا لگا کے آگے بھیج دیا، یہ نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں یہ میڈیا اس طرح نہیں ہوتا تھا۔ ایون جنگ گروپ جو آج کل آپ دیکھ رہے ہیں اس کا جو حال ہوا ہے، میں نے تو ادھر کام کیا ہوا ہے، ان کا یہ حال نہیں ہوتا تھا اس وقت۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس کا ہمیں ہدایت دے اور ہم اس طرح کی چیزوں سے بچ سکیں۔ دوسری چیز جو ہے وہ میں نے بات کرنی تھی خاص طور کے اوپر عدلیہ کے والے سے۔ نئے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ اگلے مہینے سے شروع کر رہے ہیں اپنی اسٹینٹ جو ہے، اور ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پروفیشنل آدمی اور پروفیشنل ہوں گے، مجھے تو نہیں پتہ، میری ملاقات ان سے نہیں ہے، لیکن ان سے میری گزارش یہ ہے کہ دیکھیے، انسان نے اس دنیا سے جانا ہے، آپ کا بھی حساب کتاب ہونا ہے۔ آپ کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس وقت جو پاکستان کی جو حالت ہے جوڈیشری کی، وہ آپ کو معلوم ہے کہ کیا ہے؟ میں آپ کو تھوڑی سی اس کو بتاتا ہوں۔ جو ورلڈ جسٹس پروجیکٹ ہے، جو WJP ہے، اس کا جو رول آف لا انڈیکس ہے 2020 کا، اس میں پاکستان مختلف کیٹیگریز میں دنیا کے سب سے گھٹیا ترین لیول پہ ہے۔ یعنی جو 3 ورسٹ پرفارمنگ کنٹریز ہیں، آپ پاکستان ان میں سے ایک ہے۔ اچھا، اس میں ہوا یہ ہے کہ جو میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کا جو سکور ہے، پاکستان کا سکور جو ہے وہ 0.39 ہے، 0.39، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہ جو رپورٹ ہے اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ گلوبلی آؤٹ آف 139 کنٹریز پاکستان از امنگ دا 3 ورسٹ ان رسپیکٹ آف آرڈر اینڈ سیکورٹی، رینکنگ 137 آؤٹ آف 139 کنٹریز اسیسڈ، جو کہ 139 کنٹریز جن کو اسیس کیا گیا ہے، اس میں پاکستان 137ویں نمبر پر ہے۔ کین یو امیجن؟ ان سول جسٹس، ریگولیٹوری انفورسمنٹ، فنڈامنٹل رائٹس اینڈ کرپشن، پاکستان اسٹینڈز ایٹ دا 124th، 123rd اینڈ 126th اینڈ 123rd پوزیشن ریسپیکٹیولی۔ اب ذرا مجھے بتائیں، یہ ہماری جوڈیشری کی حالت ہے۔ دنیا کی ورسٹ جو 3 کہہ لیں، جو 3 ورسٹ پرفارمنگ جوڈیشریز ہیں، ہم ان میں آتے ہیں۔ اور اس میں آگے یہ اس کی رپورٹ بھی ہے، کرپشن میں کیا کیا اس کی پوری تفصیلات ہیں، میرے سامنے ہیں، میں پھر آپ کو کسی وقت دکھاؤں گا۔ لیکن اب یہ دیکھیں کہ کیا صورتحال ہے ہماری، کہ پاکستان ود اے 0.42 score holds the 101st position which is below average but not failing in the red zone۔ کرپشن میں ہم لوگ ریڈ زون میں ہیں، اوپن گورنمنٹ میں ہم لوگ ریڈ زون میں ہیں، فنڈامنٹل رائٹس کے حوالے سے ہم ریڈ زون میں ہیں، اور آرڈر اینڈ سیکورٹی اور انفورسمنٹ اور ہر چیز میں ہمارا حال ہی کوئی نہیں۔ تو میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ اگر یہ صورتحال جاری رہے گی تو میرا خیال ہے کہ ہم 139 پہ بھی جا سکتے ہیں اور کوئی زیادہ فرق نہیں ہوگا۔ تو یہ جو نئے چیف جسٹس صاحب بندیال صاحب جو تشریف لا رہے ہیں، وہ بڑے پروفیشنل جج ہیں، ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے لیے ایک کمٹمنٹ اپنے دل کے اندر طے کر لیں کہ میں نے، جب تک مجھے اللہ نے موقع دینا ہے، میں یہ اپنی پوزیشن جو ہے اس کو بہتر کرنے کی کوشش کروں گا پاکستان کی۔ کم از کم آپ چند درجے بھی اگر آپ اوپر لے آئیں، اور میں تو کہوں گا کہ صرف 1 درجہ بھی اگر آپ اوپر لے آئیں تو میرے لیے تو وہ بھی اچیومنٹ ہوگی، کیونکہ ہم تو نیچے کی طرف سلائڈ کر رہے ہیں۔ اگر اس سلائڈ کو روک لیں، آپ اس کو تھوڑا سا اوپر لانے کی کوشش کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ ول بی این اچیومنٹ ٹو۔ کیونکہ جو اس وقت صورتحال ہے، ہماری جوڈیشری کا بیڑا غرق ہو چکا ہوا ہے۔ اوور آل آپ دیکھیں کہ ہم سب سے زیادہ اگر نیگیٹو فیڈ بیک لوگوں کا آتا ہے وہ جوڈیشری کا آتا ہے۔ اس کے آپ مختلف طریقے دیکھیں، کیسے جوڈیشل پروسیسز ہمارے کیا ہیں، کیسے ججز جو ہیں وہ بھرتی ہوتے ہیں۔ میں امریکہ میں تھا تو مجھے سب سے پہلے، جب میں نے پہلی دفعہ وہاں پہ، ایک دفعہ ہم باہر جا رہے تھے تو وہاں پہ لکھا ہوا تھا، جیسے وہ بورڈ لگے ہوئے ہوتے ہیں الیکشنئرنگ کیمپین کے دوران، تو وہ کسی نے لکھا تھا کہ فلاں فلاں مائیکل فار جج، یعنی وہ جج کے لیے الیکشن لڑ رہا تھا۔ تو تھوڑی دور گئے تو ایک اور آدمی کا نام تھا فلاں 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 ڈیوڈ فار جج۔ تو میں حیران ہوا، میں نے کہا یار یہاں پہ الیکشن ہوتا ہے؟ پھر میں نے جب پتہ کیا، پوچھا،
تو ان کا جی ہاں یہاں پہ الیکشن ہوتے ہیں ججز کے. ججز جو ہیں وہ الیکٹڈ ہیں. جو لوکل ججز ہیں وہاں پہ لوکل جوڈیشری جو ہے وہ ججز ان کے الیکٹ ہو کے آتے ہیں. اچھا ہمارا کوئی پروسیجر ہی کوئی نہیں ہے. ہمارا تو یہ ہے کہ جو رنگ باز ہے بہت زیادہ, جو بہت زیادہ جس نے تالے توڑے ہوئے ہوں, جس نے جلوس نکالے ہوئے ہوں, وہ وکیل آج کل وہی ہیں. تو وہ اس کے جیسے ہی 10-15 سال پورے ہو جائیں گے وہ جج بننے کے لیے کوالیفائی کر جائے گا. سول ججز جو ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں, وہ بیچارے وہ ادھر ہی ساری زندگی بیٹھے رہتے ہیں, ان کا کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہوتا. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں آپ دیکھیں کہ جو پینڈنسی کا ریٹ ہے وہ کتنا زیادہ ہے, وہ حد سے زیادہ ہے پاکستان کا. اور وہ میں بلکہ سینٹ کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں انہوں نے بتایا کہ 21,59,655 جو پینڈنگ کیسز ہیں اس وقت, 21,60,000 تقریباً. کین یو امیجن بندیال صاحب؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی کہ یہ ججز سوتے کیسے ہیں. اور پھر ہائی کورٹس اور ڈسٹرکٹ کورٹس میں ججز کی جو ہے 1,048 اسامیاں جو ہیں وہ خالی پڑی ہوئی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ سپریم کورٹ میں 51,138 مقدمات, جہاں پہ آپ ہوں گے چیف جسٹس, 51,138 مقدمات ہیں. وفاقی شرعی عدالت میں 178 مقدمات ہیں. لاہور ہائی کورٹ میں 1,93,030 مقدمات. پنجاب کی ڈسٹرکٹ اور سیشن کورٹس میں 13,45,632 سول اور فیملی مقدمات ہیں. سندھ ہائی کورٹ میں 83,150 مقدمات. ٹھیک ہے جی. سندھ کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں مقدمات جو ہیں وہ 1,15,000 وہ پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں. پشاور ہائی کورٹ کو دیکھیں 42,180. خیبر پختونخوا کی جو نچلی عدالتیں ہیں ان کی بھی یہی حالت ہے, 2 لاکھ سے زائد جو ہیں وہاں پہ کیسز پڑے ہوئے ہیں. بلوچستان ہائی کورٹ میں 4,683 اور بلوچستان کی ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں 15,779. یہ سب پینڈنگ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے جہاں پہ ابھی ہم نے دیکھا ماشاءاللہ وہاں پہ جو پروسیڈنگز چل رہی ہیں جس پہ مجھے سیریس کنسرنز ہیں, اور میں آپ کو بتاؤں میں پہلے سے میں سوچ رہا تھا کہ یہ میں آپ کو ویڈیو کر کے بتاؤں کہ یہاں پہ کیا ہونا تھا, کہ وہاں پہ کوئی میڈیا کے خلاف کوئی ایکشن نہیں ہونا تھا. لیکن میں نے کہا کہ نہیں میں بتاتا نہیں ہوں, کیونکہ پھر لوگ کہتے ہیں جی آپ پریمپٹ کر رہے تھے, آپ نے یہ اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے. لیکن ہمیں پتہ ہے ہمارے سسٹم, اس میں جسٹس اطہر معین اللہ صاحب کا قصور نہیں ہے, ہمارا سسٹم ہی یہ ہے. ہم لوگ ہمارا جو بیسک جو ایک کور آف دا سسٹم ہے نا وہ یہ ہے کہ مٹی پاؤ اور چلو جی اگے ایک کام ہو گیا نا, چلیں جی چھڈا جو آگے چلو جی. تو یہ جو زیر التوا مقدمات ہیں ان میں آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال چل رہی ہے. تو چیف جسٹس صاحب جو ہوں گے ان سے میری گزارش ہوگی کہ خدا را اپنی جوڈیشری کو قابل عزت بنانے کی کوشش کریں, اس کو عوامی سطح پہ لے کے آئیں. عوام آپ سے جو توقعات رکھتے ہیں ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں. سب سے بڑی کسی بھی معاشرے کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ عدل ہوتا ہے. یہ باہر کے جو ہم لوگ معاشرے میں جہاں پہ رہتے ہیں یہاں پہ کوئی ہم آ کے کوئی ارب پتی تو نہیں ہو جاتے ہیں, کچھ ہوتے ہوں گے, لیکن سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ ہم ایکول سٹیزنز ہیں. ہمیں اگر کوئی بات ہوگی ہم جج کے پاس جائیں گے تو وہاں پہ ہمیں انصاف مل جائے گا. یہ سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے ان معاشروں کی, جو کہ ہمارے اسلامی معاشرے کی طاقت تھی اور جو وہاں پہ ہمیں ختم ہو چکی ہوئی ہے. تو میری آپ سے حد بستہ گزارش ہوگی کہ آپ اس کے بارے میں کچھ کوشش کریں اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں, اور اگر آپ کچھ اس بارے میں کر گئے تو ہم آپ کے گن گائیں گے انشاءاللہ. آخر میں تھوڑا سا آپ کو ایک خبر انٹرنیشنل بتا دوں, وہ یہ ہے کہ یمن میں سعودی عرب نے بمباری کی ہے, بڑی شدید بمباری کی ہے, اور خاص طور کے اوپر وہاں پہ ایک جو ساکر پلینگ جو گراؤنڈ تھا, جو فیلڈ تھا, وہاں پہ جو بچے وہاں پہ ساکر کھیل رہے تھے ان کے اوپر بومبنگ کی ہے, اور وہاں پہ بہت زیادہ نقصان ہوا ہے. اور اس کو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ایک ملٹری ٹارگٹ کو اچیو کیا ہے, تو وہ ملٹری ٹارگٹ نہیں تھا. جو تصویریں ہم نے دیکھی ہیں اس میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ وہاں پہ بچے جو تھے وہ کھیل رہے تھے اور بچوں کو آپ نے مارا ہے. تو میرا خیال ہے کہ اس کے بارے میں آپ کی جو انٹیلیجنس ہے, آپ کی جو ریکونیسنس کی کیپیسٹی ہے یا کیپیبلٹیز ہیں, ان کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے. آپ ٹھیک ہے, آپ اس وقت طاقتور ہیں, لیکن آپ کم از کم وہاں پہ جاتے ہیں, جب بومبنگ کرنے جاتے ہیں تو یہ دیکھ لیں کہ آپ بومبنگ کس پہ کر رہے ہیں, بچوں پہ کر رہے ہیں یا آپ ملٹری ٹارگٹس پہ کر رہے ہیں. اور حدیدہ میں یہ آپ نے کیا ہے جہاں سے ان کو جو تھوڑی بہت فوڈ جو آ رہی ہے وہ حدیدہ جو پورٹ ہے ادھر سے ہی آتی ہے. تو اس لیے میری گزارش ہوگی کہ سینٹی شوڈ پریویل, اور کم از کم جو بچے ہیں ان کو آپ اوائڈ کریں, اور ملٹری ٹارگٹس اگر آپ نے مارنے ہی ہیں ان کو مارنا ہے تو
ٹھیک ہے ملٹری ٹارگیٹس آپ کریں، اور اول تو یہ جنگ جو ہے انسین قسم کی جنگ جو ہے وہ ختم ہونی چاہیے، اور اس کا سلسلہ جو ہے وہ رکنا چاہیے۔ پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔